ہر غم میں سائباں ہے عباس تیرا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اہل بیت کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد نور الحسن حاضر۔ آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو 4 شعبان المعظم اور 26 ہجری یہ یوم ولادت ہے حضرت عباس بن علی علیہ السلام کا، یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا، جن کو شہنشاہ وفا کے طور پر جانا جاتا ہے، ان کو افضل الشہداء، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، علمدار کربلا، غازی، سقائے اہل بیت علیہم السلام بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا دن، اور یہ بہت موقع مناسب جانا کہ ان کی سیرت، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم جان پائیں۔ جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب، محمد شہزاد حنیف مدنی ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، معروف عالم دین، اور صبح نور کے پروگرامز ہوں اور دیگر موقعوں پہ آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف شاعر پروفیسر مسعود الرحمان صاحب، یقیناً تدریس کے شعبے سے بے وابستہ، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صغیر احمد نقشبندی، آپ بھی نوجوان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مفتی صاحب، کس ہستی کا ہم ذکر آج کر رہے ہیں اور کتنا خیر کا یہ ذکر ہے، اور کیا نسبتیں ان کی ہیں، اور کون سی معیت ان کو میسر رہی ہے، اور کون سا مقام ان کو حاصل ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اس کائنات کی مقتدر ترین ہستی ہیں، جن کو حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے جلیل القدر القاب سے آپ کی شخصیت کے مختلف زاویوں کا تعین ہوتا ہے۔ آپ کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے،
کہ آپ اس لفظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ وفا کے ماتھے کا جھومر ہیں، وفا کے ماتھے کا جھومر، اور سبحان اللہ۔ آپ اور آپ کی والدہ اور آپ کے برادران، یعنی آپ 4 بھائی تھے، اور چاروں بھائی اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کربلا میں قربان ہو گئے۔ والدہ ماجدہ نے ساری زندگی اس گھرانے کی خدمت میں صرف کر دی۔ تو بہت بڑی مثال ہے یہ وفا کی، اس لیے آپ کو شہنشاہ وفا کہتے ہیں۔ آپ کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو بے پناہ حسن سے اور سرمدی حسن سے نوازا تھا، اور آپ کو جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ اللہ جاتا۔ اکبر۔ یوں کہہ لیجئے کہ حسن کی کائنات آپ کے اندر جمع تھی، اس لیے آپ کو بنی ہاشم کا چاند، قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہتے ہیں۔ بلکہ لوگ دور دراز سے صرف اور صرف اس لیے سفر کرتے تھے کہ ہم حضرت عباس کو صرف دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس کے ساتھ آپ کا ایک بہت بڑا لقب ہے جو آپ کے مزار اقدس کے باہر بھی لکھا ہوا ہے، کتب میں بھی موجود ہے، اور آپ کے زمانہ حیات ظاہری سے ہی یہ آپ کا لقب طے ہو گیا تھا، وہ ہے باب الحوائج۔ باب الحوائج۔ آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ آپ غرباء کی، مساکین کی، ضعیفوں کی، ناداروں کی، حاجت مندوں کی اور کمزوروں کی اور مفلوق الحالوں کی بطور خاص بڑی پسندیدگی کے ساتھ مدد کیا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے۔ یہ مشغلہ تھا، یعنی آپ اندازہ لگائیے، ایک شخص صبح سے لے کر شام تک صرف اس لیے کمائے کہ میں شام کو مزدوری جا کر غریبوں میں بانٹ آؤں گا، سبحان اللہ، اس میں کتنا اخلاص ہوگا اور اس میں کتنے خیر کی امیدیں ہوں گی اور خیر کے مقاصد ہوں گے جو حضرت عباس علمدار کے تھے۔ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں والدہ کی جانب سے، وہ تھا کلابیہ، ایک قبیلہ ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو فن سپاہ گری میں، بہادری میں، جرت میں، وفا میں اور جتنے بھی اچھے اور نیک خصائل ہیں ان میں اپنا ایک خاص پہچان اور نام رکھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ میں نکاح کہاں کروں، اور یہ ڈیوٹی بھی پھر حضرت عقیل کے سپرد کر دی، میرے لیے آپ کوئی رشتہ تلاش کرے۔ تو حضرت عقیل علم الانصاب میں بڑے ماہر تھے، نسب کے حوالے سے جو علم ہوتا ہے بہت ماہر تھے۔ انہوں نے حضرت علی کے لیے اس خاندان کو چنا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ اندازہ کریں حضرت عقیل کی کتنی نگاہ تھی اور دور اندیشی تھی اور کتنی فہم و فراست تھی حضرت عقیل کی۔ انہوں نے اس خاندان کا انتخاب کیا۔ اس خاندان کی جو خاتون تھی ان کا نام تھا فاطمہ، اصل نام تھا فاطمہ۔ اب بڑی خاص بات ہے، جب سیدہ فاطمہ جو حضرت عباس کی والدہ ہیں یہ اس گھر میں آئیں تو اب ان کا چونکہ نام فاطمہ تھا تو انہوں نے ایک بات سوچی کہ اگر حسنین کریمین کے سامنے میرا نام فاطمہ پکارا جائے گا تو انہیں اپنی مادرہ مشفقہ، اپنی کریمہ والدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یاد آئیں گی، اور یہ ان کی جدائی میں پھر ایک قلبی غم محسوس کریں گے۔ تو انہوں نے گھر کو سارے گھر والوں کو بٹھا کر ایک عرض کی اور اتفاقی طور پر ان کی درخواست قبول کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے مولا علی اور اے حسنین کریمین، مجھے اس گھر میں کبھی کوئی فاطمہ نہ کہے، کیا کہا جائے؟ تو ان کا نام پھر رکھا گیا ام البنین۔ تو ان سے 4 بیٹے حضرت عباس سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش کے بعد پھر باقی برادران نے بھی اسی گھرانے میں پرورش پائی، پھر گلے ملے، اور پھر چاروں کے چاروں بھائی کربلا میں حضرت امام حسین اپنے بھائی پر جو والد کی طرف سے بھائی تھے
کربلا میں نثار ہو گئے۔ ہر غم میں سائباں ہے عباس تیرا نام، ہر غم میں سائباں ہے عباس تیرا نام۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو مشغلہ بھی یہ ذکر کر رہے تھے جسے ہم ویلفیئر کہتے ہیں، اب یا مظلوموں کی یا غرباء کی دیکھ بھال یہ سب کرنا، تو یہ مشغلہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ آج ہم تو مشاغل ذرا کچھ اور طرح تلاش کرتے ہیں، آپ کیا فرمائیں؟ یہی غریب پروری اور مظلوموں کی داد رسی اور فریاد رسی، یہی تو اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے، سبحان اللہ، اور یہ ان کے مشاغل میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مشاغل ان سے کتنے مختلف ہیں، جب ہم ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں خود ہی اندازہ ہو جائے ہو جائے گا۔ آگ سی دل میں لگی، آنکھ سے چھلکا پانی، اللہ کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی۔ سبحان اللہ، آگ سی دل میں لگی، آنکھ سے چھلکا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی، گھاٹ پر آ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے، گھاٹ پر آ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے، ہاتھ تو آیا مگر کام نہ آیا پانی، گھاٹ پر آ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے، ہاتھ تو آیا مگر کام نہ آیا پانی، جس نے پی ہو مے تسلیم و رضا روز ازل، جس نے پی ہو مے تسلیم و رضا روز ازل، اس کی دانست میں کیا چیز ہے دریا پانی۔ اللہ اللہ۔ یہ حضرت عباس علمدار کے ذکر کی محفل ہے، اور علمدار آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لشکر حسینی کے علمدار تھے۔ لشکر حسینی جب قافلے کی صورت میں کربلا کی طرف روانہ ہوا، علم جو ہے وہ تھا علم حضرت عباس کے ہاتھ پہ تھا۔ یہ حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچپن میں جب اپنی گود میں بٹھاتے تھے تو سم ٹائمز ان کی آستینیں ہٹا کر ان کے بازوؤں کو چومتے تھے۔ اللہ۔ تو ان کی والدہ ام البنین نے ایک دن پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے، تو فرمایا کہ یہ بازو حسین پر قربان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 4 شعبان تھی، 26 ہجری تھی جب ان کی ولادت ہوئی، اور زندگی میں حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو وصیت فرمائی اپنی وفات سے، شہادت سے پہلے 21 رمضان کو بلا کر کہ حسین کو اکیلے مت چھوڑنا۔ یہ ان کی تربیت پہلے سے ہو گئی کہ جب کبھی آڑا وقت آئے امام علی مقام امام حسین پر تو ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ حضرت عباس علمدار جو ہیں یہ صرف علمدار ہی نہیں بلکہ مکتب شہادت کے سپہ سالار بھی ہیں۔ مکتب شہادت، واہ واہ، مکتب شہادت کے سپہ سالار بھی ہیں۔ جب ابن زیاد نے کوشش کی کہ کربلا میں حضرت عباس کو امام حسین سے جدا کر دیا جائے تو آپ اس کی سازش کو بھانپ گئے۔ ابن زیاد نے شمر کو 4000 فوجی دے کر بھیجا کربلا میں کہ تم کسی طرح سے عباس کو الگ کر دو، کیونکہ عباس بڑے شجاع ہیں، ان کی قوت جب امام علی مقام کی قوت کے ساتھ مجتمع ہو جائے گی تو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو شمر آیا، ان کو آواز دی، ان کو بلایا، آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابن زیاد سے تمہارے لیے امان لکھوا لی ہے، تم حسین سے الگ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ تو آپ آفر جسے آپ کہیں گے، آفر جس کو کہتے ہیں ڈیل کہتے ہیں، کہ گیو اینڈ ٹیک کا کوئی معاملہ کر لیتے ہیں۔ تو عباس اصطلاح میں کہتے ہیں بپھرے ہوئے شیر کو، اللہ اکبر، عباس اللہ اکبر اصطلاح میں بپھرے ہوئے شیر کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تبت یدا کا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے اس امان نامے پر لعنت ہو۔ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ ایک تو محبت بھائی سے ہوتی ہے خونی رشتے کی وجہ سے، اللہ ہماری جو محبت امام حسین سے ہے
وہ خونی رشتے کی وجہ سے بھی ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی. اللہ اکبر، ایمان کا تقاضا، ایمان کا تقاضا. ایمان کا تقاضا. سبحان ایک تو یہ وفا کا مظاہرہ آپ نے کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر جب تمام آوان و انصار امام علی مقام کے رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے کربلا میں، تو آپ حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کی کہ حل من رخصتن، کیا مجھے بھی آپ پر قربان ہونے کی اجازت ہے؟ تو آپ رو پڑے اور امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس سے پہلے بھی آپ اجازت طلب فرماتے رہے لیکن ان کو مجھے اجازت موقع نہیں دے، دی. میں جاؤں. اللہ اکبر. تو یہ بات کو آگے بالکل یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور میں وہی آپ سے بات کہ وہ کیا بہترین وقت اور محفل ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر کریں. اس سے زیادہ افضل وہ لمحہ اور وہ مومنٹس کیا ہو سکتے ہیں. بسم اللہ، محبت کا اظہار فرمائیے اپنی عقیدت کا. السلام پہ کرے مہر و وفا تجھ کو سلام، حضرت عباس شان مرتضیٰ تجھ کو سلام. کٹ گئے بازو تو تو نے مشک تھامی دانت سے، کٹ گئے بازو تو تو نے مشک تھامی دانت سے. اللہ اللہ یہ تمہارا حوصلہ تجھ کو سلام. غازی تجھ سے سیکھے کوئی جان لٹانا دین پر. غازی تجھ سے سیکھے کوئی جان لٹانا دین پر. تو نے دکھلایا وفا کا راستہ تجھ کو سلام. کی غلامی بھائی ہونے کا نہیں دعویٰ کیا، کی غلامی بھائی ہونے کا نہیں دعویٰ کیا. یاد آتی ہے تیری ایک ایک ادا تجھ کو سلام. حاصل کلام شعر ہے. مشکلوں میں کام آئے نام تیرا آج بھی، مشکلوں میں کام آئے نام تیرا آج بھی. تو غریبوں کو ہے دیتا آسرا تجھ کو سلام. ہے لقب باب الحوائج اے شہید کربلا، ہے لقب باب الحوائج اے شہید کربلا. کر عطا صدقہ سخی شبیر کا
تجھ کو سلام، حق وفاداری کا تجھ سے بڑھ کر ادا کر پائے گا کون، حق وفاداری کا تجھ سے بڑھ کر ادا کر پائے گا کون، سب سے ساجد تو وفا میں بڑھ گیا تجھ کو سلام، السلام پہ کرے مہر و وفا تجھ کو سلام، ہر غم میں سائباں ہے عباس تیرا نام۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ مفتی صاحب، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جب سب سے پہلے آنکھیں کھولتے ہیں پیدائش ولادت کے بعد، تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور حضرت عباس علمدار جب تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو آنکھیں کھول کے سب سے پہلے امام علی مقام کو دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی، حضرت عباس نے سب سے پہلے جس خوبصورت چہرے کی زیارت کی وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا چہرہ جہاں افروز تھا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ آج کہنے میں ایک خاص میسج کنوے کرنا مقصود ہے۔ ہماری سوسائٹی میں آج سگے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، خصوصاً جب والدین کا انتقال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، جی اور نوبت رشتوں کے ٹوٹنے پر پہنچ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا چچا کون ہے، تایا کون ہے۔ ٹھیک۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ سگے نہیں، ستیلے بھائی ہیں، باپ کی طرف سے بھائی ہیں، والدہ مختلف ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لیکن محبت کی اتنی گہری وابستگی، اللہ، یہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، رہبری ہے، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑا کہ پیغام، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ اسی کتنا لیے بڑا پیغام کہتے ہے ہیں کہ خاندان اہل بیت اور خصوصاً ان کے رشتے، ان کی وفائیں اور واقعہ کربلا یہ پوری ایک درس گاہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے ہر زاویے سے اس میں ہر زاویے سے، ہر زاویے سے پیغام، سبحان اللہ۔ جو اس خاندان سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اہل زمین پہ اگر مہربانی ہے تو اللہ مہربان ہے، اور اگر رحمت للعالمین جو ہیں ان کے گھرانے کے ساتھ اگر محبت اور مہربانی، تو آپ سوچ لیں کہ پھر وہی درجات ملیں گی جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ پروفیسر صاحب بسم اللہ۔ جناب عباس کے حضور کہ جس کی چمک سے دور سب شامی فطور ہیں، جس کی چمک سے دور سب شامی فطور ہیں، غازی علی کے باغ میں وہ صبح نور ہیں، سبحان اللہ، غازی علی کے باغ میں وہ صبح نور ہیں، اور قربان حق کے واسطے ہونا ہے زندگی، قربان حق کے واسطے ہونا ہے زندگی، عباس ایسا دے گئے سب کو شعور ہیں، سبحان اللہ، اور مطلوب تھی یزید کی رسوائی ورنہ سوچ، مطلوب تھی یزید کی رسوائی ورنہ سوچ، کوثر ہو جن کے پاس کب پانی سے دور ہیں، سبحان اللہ، مطلوب تھی یزید کی رسوائی ورنہ سوچ، کوثر ہو جن کے پاس کب پانی سے دور ہیں، اور غازی یہ تیرے نقش کف پا سکھا گئے، غازی یہ تیرے نقش کف پا سکھا گئے،
ہو کربلا تو کس طرح کرتے عبور ہیں، اللہ اکبر، ہو کربلا تو کس طرح کرتے عبور ہیں، اور شجرہ ہو پاک صاف تو اشکوں کے قافلے، سبحان اللہ، شجرہ ہو پاک صاف تو اشکوں کے قافلے، غازی کے غم میں آنکھ سے چلتے ضرور ہیں، شجرہ ہو پاک صاف تو اشکوں کے قافلے، غازی کے غم میں آنکھ سے چلتے ضرور ہیں، اور مسعود اہل بیت سے جن کو قدورتیں، مسعود اہل بیت سے جن کو قدورتیں، ناداں ہیں بے ضمیر ہیں وہ بے شعور ہیں، ناداں ہیں بے ضمیر ہیں وہ بے شعور ہیں۔ غازی عباس کو جو بھی عظمت ملی، کر کے حسنین کی ہے غلامی ملی، غازی نے کی وفا پیر شبیر سے، ہے جہاں میں انہیں نیک نامی ملی، غازی عباس کو جو بھی عظمت ملی، کر کے حسنین کی ہے غلامی ملی، ان سے منسوب لفظ وفا ہو گیا، ان پہ راضی ہے پیارا خدا ہو گیا، ان پہ راضی پیارا خدا ہو گیا، عظمتیں ہیں غازی عباس کو، ہے فرشتوں کو ان کی سلامی ملی، عظمتیں ہیں ملی غازی عباس کو، ہے فرشتوں کو ان کی سلامی ملی، بازو کٹوائے دین خدا کے لیے، آئے میدان میں سچی وفا کے لیے، آئے میدان میں سچی وفا کے لیے، آل اطہار سے سچی وفا کا صلہ، ان کو ہر شان و عظمت دوامی ملی، آل اطہار سے سچی وفا کا صلہ، ان کو ہر شان عظمت دوامی ملی۔ شعر سماعت کیجئے گا، غازی عباس ساجد ہے ایسا سخی، جان بھی جس نے حسنین پر وار دی، جان بھی جس نے حسنین پر وار دی، تاجدار وفا کا ملا ہے لقب، تاجدار وفا کا ملا ہے لقب، خلد میں ان کو ہے خوش خرامی ملی، غازی عباس کو جو بھی عظمت ملی، غازی عباس کو جو بھی عظمت ملی، کر کے حسنین کی ہے غلامی ملی، غازی نے کی وفا پیر شبیر سے، ہے جہاں میں انہیں
نیک نامی ملی اے عباس تجھ پر سلام، اے عباس، اے عباس تجھ پر سلام، قمر بنی ہاشم تجھ پر سلام، قمر بنی ہاشم تجھ پر سلام، غازی عباس کو جو بھی عظمت ملی کر کے حسنین کی ہے غلامی ملی، ہر غم میں سائباں ہے عباس تیرا نام، ہر غم میں سائباں ہے عباس تیرا نام۔ کلام شاعر زبان شاعر و حضور حضرت عباس السلام، آپ کے حضور منقبت سے پہلے ایک قطع، آپ کی حاضری۔ جب اصغر کے خشک گلے کو چوم کے واپس لوٹی پیاس، جب اصغر کے خشک گلے کو، جب اصغر کے خشک گلے کو چوم کے واپس لوٹی پیاس، روح کا کاسا ہاتھ میں لے کر پانی لینے دوڑی پیاس، اللہ اکبر، روح کا کاسا ہاتھ میں لے کر پانی لینے دوڑی پیاس، دانتوں میں تھی مشک دبی اور تھا معصوم کا خیمہ دور، دانتوں میں تھی مشک دبی اور تھا معصوم کا خیمہ دور، قطرہ قطرہ ریت میں اتری مشکیزہ سے بہتی پیاس، قطرہ قطرہ ریت میں اتری مشکیزہ سے بہتی پیاس، قطرہ قطرہ ریت میں اتری مشکیزہ سے بہتی پیاس۔ اور اب غازی کے حضور مسدس کے چند بند تعارف پیش کیا ہے، آپ کا کچھ کوشش کی ہے۔ عباس علمدار کی عظمت کا بیان ہے، عباس علمدار کی عظمت کا بیان ہے، عباس علمدار کی عظمت کا بیان ہے، عباس جو حیدر کی شجاعت کا نشان ہے، عباس جو اعداء کے لیے برق تپاں ہے، عباس جو دکھ درد میں ہم سب کی امان ہے، وہ باب حوائج ہے وہی حق کا ولی ہے، قمر بنی ہاشم ہے سخی ابن سخی ہے، سبحان اللہ، قمر بنی ہاشم ہے سخی ابن سخی ہے، ناموس مودت کا رہا جس کو صدا پاس، مفتی صاحب ناموس مودت کا رہا جس کو صدا پاس، وہ لخت دل حیدر کرار ہے عباس، شبیر کا عاشق تھا وفاؤں کا وہ مقیاس، سبتین کی الفت ہی جسے آئی تھی بس راس، سبتین کی الفت ہی بس جسے آئی تھی بس راس، اس خدمت حسنین سے وہ آقا بنا ہے، تاباں و درخشندہ یہی ماہ لقا ہے، اور عباس تیرے نام سے ہی نام وفا ہے، سبحان اللہ، عباس تیرے نام سے ہی نام وفا ہے، عباس تیرا نام ہی اکرام وفا ہے، سبحان اللہ، عباس تیری یاد ہی انعام وفا ہے، عباس تیرا ذکر ہی پیغام وفا ہے، سبحان اللہ، عباس تیرا ذکر ہی پیغام وفا ہے، تیرا ذکری، عباس تیرے نام سے ہی نام وفا ہے، عباس تیرا نام ہی اکرام وفا ہے، عباس تیری یاد ہی انعام وفا ہے، عباس تیرا ذکر ہی پیغام وفا ہے، ہر ایک وفادار تجھے دے گا سلامی، ہے تو نے جو کی آل محمد کی غلامی، سبحان اللہ، ہے تو نے جو کی آل محمد کی غلامی، ہر ایک وفادار تجھے دے گا سلامی، یوں حسن مودت کی سعادت رہی دل میں، بچپن سے ہی حسنین کی الفت رہی دل میں،
فیضان امامت کی تھی چاہت رہی دل میں، سبحان اللہ، عرفان صداقت کی تھی دولت رہی دل میں، جوہر ہے محبت کا علمدار وفا ہے، جوہر ہے محبت کا علمدار وفا ہے، سب اہل مودت کا، سب اہل مودت کے لیے راہنما ہے، سبحان اللہ، سب اہل مودت کے لیے راہنما ہے، جوہر ہے محبت کا علمدار وفا ہے، سب اہل مودت کے لیے راہنما ہے، تو چرخ ولایت کا درخشندہ ستارہ، سبحان اللہ، حسنین کا محبوب تو حیدر کا ہے پیارا، بنتا ہے غلاموں کا جو مشکل میں سہارا، بنتا ہے غلاموں کا جو مشکل میں سہارا، یا حضرت عباس ہے وہ نام تمہارا، یا حضرت عباس وہ ہے نام تمہارا، جب نام تیرا میں نے مصیبت میں لیا ہے، دل حلقہ آلام سے آزاد ہوا ہے، سبحان اللہ، جب نام تیرا میں نے مصیبت میں لیا ہے، دل حلقہ آلام سے آزاد ہوا ہے شان تیری اونچی تیری ذات بڑی ہے، ہے شان تیری اونچی تیری ذات بڑی ہے، تو غازی سخی ابن سخی ابن سخی ہے، تو ناصر حسنین، ہے شان تیری اونچی تیری ذات بڑی ہے، تو غازی سخی ابن سخی ابن سخی ہے، تو ناصر حسنین ہے، تو نور علی ہے، تو ناصر حسنین ہے، تو نور علی ہے، سکائے سکینہ بھی ہے، تو حق کا ولی ہے، سکائے سکینہ بھی ہے، تو حق کا ولی ہے، عباس تیرے نام پہ اسلام کرے ناز، تو حیدر کرار کا جاں باز ہے شہباز، تو حیدر کرار کا جاں باز ہے شہباز، عباس تو ہے جذبہ ایثار میں کامل، سبحان اللہ، سرشار ہے حسنین کی الفت سے تیرا دل، آتے ہی تیری یاد یہ دل ہو گیا گھائل، کر دینا کرم آئے ہیں دربار پہ سائل، سبحان اللہ، کر دینا کرم آئے ہیں دربار پہ سائل، ہم کو بھی عطا جذبہ ایثار وفا ہو، تم شان علی جان علی بحر سخا ہو، تم شان علی جان علی بحر سخا ہو۔ اور آخری بند پیش خدمت ہے کہ قربانی و ایثار کا تو ایسا ہے کردار، جھکتے ہیں تیرے در پہ جبھی سارے وفادار، عباس تیرے ذکر سے دل ہوتے ہیں بیدار، عباس تیرے ذکر سے دل ہوتے ہیں بیدار، جل جاتے تیرے نام سے ہیں دین کے غدار، قرآن کی ہے مہر کہ تو زندہ ہے عباس، ساجد ہے وفاؤں کا علم اب بھی تیرے پاس، سبحان اللہ، قرآن کی ہے مہر کہ تو زندہ ہے عباس، تو زندہ ہے عباس، ساجد ہے وفاؤں کا علم اب بھی تیرے پاس، ساجد ہے وفاؤں کا علم اب بھی تیرے پاس۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلام پیش کرتے ہیں، بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے
ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے رب ذوالجلال، حضرت سیدنا عباس علمدار شہنشاہ وفا قبر بنی ہاشم علیہ السلام کے طفیل تیرے حضور التجا ہے، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے ناظرین کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم اور ہمارے ناظرین جب تلک زندہ ہیں ہم سب کو ایمان سے، عزت سے، صحت سے اور سب سے بڑھ کر اپنے اور اپنے حبیب کے قرب میں آنے والے راستے پر رکھنا۔ اے میرے مالک، اپنے کرم سے ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور کامرانی دے دے، اور ہمارے ملک کے تمام بیماروں کو شفا دے دے، جو اولاد کے خواہاں ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر دے، اور میرے مالک ہمارے کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، ہمارے ملک کو لیے ترقی کے راستے کشادہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر ہم میں سائباں ہے عباس تیرا نام،